الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان فضائل ماہ رمضان، یعنی جو مبارک مہمان ہمارے پاس تشریف لایا ہے اس کی عظمت و فضیلت کا بیان ہوگا۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک بہت عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اتنی بابرکت ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا ایک سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برستی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری محنت اور جد و جہد دنیا کے لیے ہے۔ اس کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جن کی سوچوں کا محور آخرت اور موت کے بعد کی زندگی ہو۔ ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ کسی اور مہینے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا ماہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے، اسی لیے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے سلف صالحین کے عمل سے بھی قرآن پاک سے خصوصی شغف کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے امت مصطفیٰ کی فضیلت دوسری امتوں پر ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت دیگر انبیاء پر ہے۔ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ وَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ خَلْقَهُ۔ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مغفرت و بخشش عطا ہوتی ہے، بندہ مومن کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے اور وہ پاک صاف ہو کر جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت و بخشش کا ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ روزہ دار سارا دن بلکہ سارا مہینہ ہی صبر کرتا ہے، شدید بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ اگر کوئی گالی گلوچ دے تو بھی صبر کرتا ہے، کوئی اسے جھگڑا کرتا ہے تو پھر بھی صبر کرتا ہے، کوئی فحش بات کہتا ہے تو صبر کرتا ہے، شیطان کے بہکاموں پر بھی صبر کرتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا ایک نام
شہر الصبر ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے سم شہر الصبری و سم کل شہر ثلاثۃ ایام، صبر کے مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھو اور ہر مہینے 3 روزے رکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کے سارے روزے فرض ہیں، اور 3 روزے جو حضور نے بیان فرمائے ہر مہینے رکھو، یہ ایام بیض کے روزے ہیں۔ یہ سب سے پہلے سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھے تھے۔ ان کی فضیلت بھی حضور نے بیان فرمائی ہے، آئندہ بیان میں انشاءاللہ ان کی فضیلت بیان کریں گے۔ یہ ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ 3 روزے جو ہیں ان کے رکھنے کا حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرضی نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں، ان کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سخاوت اور غم خاری کا مہینہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کا دریائے سخاوت رمضان المبارک میں اس وقت جوش پر ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے تو آپ خیر کے کاموں میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں دل کھول کر مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور گنہگاروں کی قبروں پر دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ اسی لیے مسلمانوں میں یہ تصور ہے رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، شیطان اپنی آل اولاد سمیت قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بندے کے اجر و ثواب میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس مہینے میں بندے کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کو رمضان المبارک میں وہ نعمتیں ملتی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر یزاد رزق المؤمن فیہ، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ امیر، غریب، مفلس و نادار، ہر شخص کا دسترخوان رمضان المبارک میں وسیع ہو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بھائی بہنوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔